السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 561واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، رات میں ایک جگہ پہ اپنی گاڑی کھڑی کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرے پیٹھ پیچھے دو تین نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں میں کب اپنی گاڑی کھڑے کر پیچھے مڑوں تاکہ وہ میرے سے ملاقات کر سکے۔ میں نے اپنی گاڑی برابر سے کھڑے کیا اور جب میں پیچھے کی طرف مڑا تو میں نے دیکھا اس میں ایک میرا شاگرد تھا، اور وہ بیچارے کا معمول ہے، وہ جہاں کہیں پر بھی مجھے دیکھتا ہے وہ فوراً آ کر میرے سے ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، خیر خیریت پوچھ کے پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس کی ہمیشہ کی ترتیب ہے، اور میں نے دیکھا ہوں کہیں پر بھی، کہیں اتفاقاً وہ مجھے کالج میں مل جاوے، کبھی کسی مارکیٹ میں مل جائے، اور کہیں پر میں گاڑی کھڑے کر رہا ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جب اپنے کام سے فارغ ہوں وہ تب تک انتظار کرتا ہے۔ یہ آج کا نہیں، اس کا کئی دنوں سے یہ معمول ہے۔ یہ شاگرد کون ہے میرا؟ ایک زمانے میں تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے کبھی بیچارے نے میرے پاس میں نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہے، لیکن تب سے لے کے آج تک، آج وہ کالج میں پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو عظمت، جو عزت، جو محبت ہے میری، حالانکہ وہ ایک کروڑ پتی گھرانے کا بچہ ہے، اس کے والد صاحب نے دنیا کی ہر آسائش اس کو دلائی ہوئی ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کا لائف اسٹائل بھی ایک دم ہائی فائی ہے، لیکن یار یہ صفت کیسے کیا ہے اس کے اندر؟ یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ اپنے استاد کا ادب، یہ احترام، ہمیشہ کا میں اپنا کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں ہمارے زمانے میں دیکھتا ہوں نا، ہمارے زمانے کے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہوں، کبھی کسی اپنے جان پہچان والے کو دیکھ لیں گے تو جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے، دوسرے کو بولیں گے ارے منہ ادھر کر، منہ ادھر کر، دیکھ 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 وہ فلانے صاحب آ رہے ہیں، دیکھ وہ دیکھے نا تو ان کو سلام کرنا پڑے گا، پھر مصافحہ کرنا پڑے گا، پھر چائے پینے کے لیے لے جانا پڑے گا۔ یہ آج ہمارے دینداروں کا معمول ہے۔ یہ اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی اپنے جان پہچان والے کی دکان کے سامنے سے گزرنا ہے، اے بابا گاڑی اسپیڈ میں لے وہاں سے، انہیں دیکھا نا روکتا، پھر اپنے کو رکنا پڑے گا، وہاں پہ سلام کرنا پڑے گا، اس کو ہاتھ بتانا پڑے گا، اس کو اتنا ٹائم نہیں ہے اپنے پاس میں۔ یہ کبر کی علامت ہے، یہ وہ شیطانی صفت ہے جس نے شیطان کو ذلیل و خوار کر کے زمین کے اوپر پٹک دیا تھا۔ اور جہاں کہیں بھی اللہ نے قرآن میں شیطان کا تذکرہ فرمایا، اس کے ساتھ میں کبر کا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، جہاں پہ شیطان کا ذکر آیا اس کے ساتھ میں کبر کا، اکڑ کا، گھمنڈ کا ضرور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ آج محترم بزرگوں، یہ پوری دنیا میں جو ہمارا بگاڑ ہے نا مسلمانوں کا، اس بگاڑ کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ ہمارے جو نفوس ہے وہ کبر میں، اکڑ میں، تکبر میں ایسے پھول چکے ہیں، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم دیکھیں گے نا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کو، ہم کو ملے گا انہوں نے پوری دنیا میں یہ جو دین کو عام کیا وہ صرف اپنے تواضع، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کی وجہ سے۔ آج ہم متواضع بننے کو تیار نہیں، آج ہم میں سے ہر آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، ہر ایک کو اکابر بننا ہے، ہر ایک کو بڑا بننا ہے، ہر ایک کو بزرگ بننا ہے، ہر ایک کو علامہ بننا ہے۔ یعنی یہ جو مزاج ہمارا بنا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے میری تمہاری۔ اور وہ صحابہ میں صفت تھی، دنیا میں جہاں پر بھی گئے، آدھی دنیا جو مسلمان ہے ان میں سے آدھے ملک وہ ہے جہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہاں پہ صحابہ اکرام نے اپنی عاجزی، اپنے تواضع، اپنی انکساری سے لوگوں کو مانوس کیا، اور مانوس کر کے ان علاقوں کو جب محنت کا میدان بنایا، وہ پورے کے پورے ممالک اسلام اور ایمان سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے نا، ہم متواضع بننے کو تیار نہیں، یہ کبر ہمارا ہم کو جھکنے نہیں دینا چاہتا۔
آج یہ جو اتنا توڑ ہے نا امت میں، توڑ، یہ جگہ جگہ پہ فرقہ بندی، ایک فرقے میں اور 10 فرقے بنے ہوئے، مسجدوں میں توڑ، مدرسوں میں توڑ، گھروں میں توڑ، محلوں میں توڑ. یہ توڑ کی بنیاد صرف اور صرف کبر ہے، اکڑ ہے، گھمنڈ ہے. اگر کسی میں تواضع نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تواضع ہوتا تھا، عاجزی ہوتی تھی، ایک دوسرے کا رسپیکٹ ہوتا تھا نا، یہ توڑ بھی نہیں ہوتا تھا. اور میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں اس کی. ایک بستی کے اندر میں اللہ کے راستے میں چل رہا تھا. وہاں پہ پڑوس کے بستی کا بیچارہ کوئی سفیر آ گیا. جمعہ کا دن تھا. اس نے شاید ارادہ کیا کہ میں جمعہ کی نماز کے اندر اپنا رومال بچھا کے بیٹھ جاؤں گا. اس نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کیا. وہ بیچارہ اپنا سادہ سیدھا آیا، طہارت خانے میں گیا، وضو خانے میں وضو کر رہا تھا. اب وہیں پر ایک اور صاحب موجود تھے جو خود بھی ایک مدرسہ چلاتے تھے. انہوں نے جیسے ہی پڑوس کے بستی کے سفیر کو دیکھا، وہ سفیر کو بھی جانتے تھے، مدرسے کو بھی جانتے تھے، اس کے محتمم کو بھی جانتے تھے. جناب کے تن بدن میں ایسی آگ لگ گئی، ٹینشن میں آ گئے وہ کہ پڑوس کے بستی کا سفیر ہمارے بستی میں جمعہ میں کیوں آیا ہے بول کے چندے کے لیے. اب دیکھو یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ خود کبھی بھی جو ہے نا پوسٹر میں نہیں آئیں گے، کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے. یہ ایسے لوگوں نے اپنے 2-4 چھپری، 2-4 ٹپوری، 2-4 پنٹر پالے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک پنٹر کو بلائی، ادھر آ، بولے ادھر آ، دیکھ وہ جو دکھ رہا نا سفیر، ہکال بولے اس کو یہاں سے. جمعے کے اندر چندہ کرنے کے حساب سے شاید آیا ہوا ہے. گریبان پکڑ، ہاتھ میں بیگ دے اور سیدھا مسجد کے باہر پھینک اس کو لے جا کے. محترم بزرگوں، آج کے زمانے کا بے ایمان بھی، بے ایمان وہ بھی کسی مسلمان کے ساتھ میں یہ سلوک نہیں کرے گا جو میں نے میری گنہگار آنکھوں سے، ارے تم بھی مدرسہ چلا رہے ہو، وہ بھی مدرسہ چلا رہا ہے، کہ تم قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دے رہے ہو اور وہ وہاں پہ آرکیسٹرا سکھا رہے ہیں بچوں کو. یہ ہماری تنگ نظری دیکھو، تنگ نظری. ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے کی دل کھول کے تعریف کرنے کو تیار نہیں، اچھائی سننے کو تیار نہیں. یہ توڑ کی وجہ یار یہ کیوں ہے؟ کبر کی وجہ سے. اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ایک امام کے سامنے دوسرے امام کی تعریف ہو گئی، تن بدن میں آگ. میرے سے کم پڑا ہوا ہے بولے وہ، میرے پاس 2 ڈگریاں زیادہ ہے اس سے. کیا ہے اس کے پاس؟ کیا آتا اس کو؟ یہ آج ہمارے اندر یعنی دلوں میں تنگی دیکھو. اور ایسے لوگ محترم بزرگوں خود فرنٹ اینڈ پہ جب آئیں گے نا، ماشاء اللہ ان کو دیکھ کے ایسا لگے گا جیسے تقوی اور طہارت کے شیرے میں ڈبا کے نکالا ہوا ہے. وہ خود کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے. انہوں نے ایسی پالی ہوئی ہے پنٹروں کی ٹیم، ان کو استعمال کریں گے دوسرے امام کے خلاف، دوسرے مدرسے کے محتمم کے خلاف، دوسرے دینداروں کے خلاف. یہ دین کا کام ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں. اللہ حفاظت فرمائے. مجھے اتنا افسوس ہوا، وہ پنٹر بھی جو تھا اللہ معاف کرے، وہ کوئی شرابی، کبابی، جواری، داڑھی منڈا ویسا نہیں تھا. وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے جیسا ہی تھا. سیدھا گیا وہ وہاں پہ وضو خانے میں اور سفیر کو بولے یہاں سے فوراً نکلنے کا بولے باہر. اس نے بولا ارے بھائی میں جمعہ میں بیٹھ جاؤں گا، اعلان وغیرہ جتنا بول رہے نا اتنا سننے کا، چل نکل بولے یہاں سے، ابھی زیادہ میرے ساتھ میں ریٹا راٹی کر مت. محترم بزرگوں، اللہ کے اس بندے کو ذلیل کر کے وہاں سے جو نکالا گیا، بس اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. مجھے اتنا افسوس ہوا. میری بات طے تھی جمعہ میں بولا بھائی میں بات نہیں کر سکتا، میرا بلڈ پریشر آلریڈی لو ہو چکا ہے. اور جب میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا نا، وہ ٹائم پہ میں کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بیان کرنا تو دور کی بات ہے. اب میں خالی اپنے پرسنل جو معمولات ہیں وہ کروں گا، میں نہیں کر سکتا بات. میرے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوا اس بات کا، اس واقعے کا. بس اللہ حفاظت فرمائے. کیوں محترم بزرگوں، ہمارے سوچنے کے زاویے میں اگر ہم، جیسے میں نے بتایا میرا وہ شاگرد، وہ چاہتا تو سیدھا چلے جاتا تھا، کیا ضرورت تھی اس کو روکنے کی. لیکن اس کے تواضع نے، اس کی مثبت سوچ نے، اس کی پازیٹیو تھنک نے مجبور کیا اس کو. نہیں، میرے استاد محترم ہیں، میں ان سے مصافحہ کر کے، حالانکہ اس کے اپنے 2 دوست ساتھ میں تھے،
फिर भी वो रुका रहा। ये है तवाज़ो, ये है पॉजिटिव सोच। उसी मस्जिद के अंदर अगर वो साहब भी जो एक मदरसे के ज़िम्मेदार थे वो ये सोचते, चलो भाई कोई बात नहीं है, पड़ोस के बस्ती से आया हुआ है, पड़ोस के मदरसे का है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुमा में बैठेगा, चलो उसके मुक़द्दर में जो होगा वो बेचारा जमा करके लेकर जाएगा, और वो अपने लिए थोड़ी लेकर जा रहा है, वो तो मदरसे का सफ़ीर है, और ऐसा मदरसा जिसको आप भी जानते हैं, मोहतमिम को भी आप जानते हैं। ये था पॉजिटिव सोचना। नहीं, पॉजिटिव सोचने को तैयार नहीं। जैसे ही अपने बिरादरी के दूसरे को देखे वैसे ही अंदर का जो भेड़िया था वो ज़िंदा हो गया। अल्लाह हिफाजत फरमाई। आज मोहतरम बुज़ुर्गों, तवाज़ो की ज़रूरत है हमको। हाँ, एक दूसरे से तवाज़ो जितना होगा ना ज़िंदगियों में, और पॉजिटिव सोच, अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, याद रखो झगड़े लपड़े इंतशार ये इसीलिए कि लोग टूटने को तैयार है मगर झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, टूटने को तैयार है लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ तवाज़ो का फ़ायदा। जैसे मैंने बताया, सहाबा इकराम ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया, तवाज़ो के ज़रिए से, डाउन टू अर्थ, आम लोगों के जैसा, उनके जैसा ही अपना रहन सहन, कोई अपनी स्पेशल क्वालिटी नहीं, अपनी स्पेशल कोई पहचान नहीं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बार बार सुनते रहते हम लोग। राफ़ज़ी के साथ में कैसा मुआमला किया, दुश्मनों के साथ में, हमारे अंदर क्यों नहीं है, बयान है हमारे पास में खाली, और वो सिफ़ात आएंगी ना ऑटोमेटिकली दीन आम होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी साउथ कोरिया के सफ़र पे जब जा रहा था, मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर मेरे मोबाइल की बैटरी एकदम डाउन हो गई। मैंने देखा एक भाई साहब वहाँ पे चार्जिंग कर रहे हैं, मैंने अपना भी चार्जर लगाया, मोबाइल रखा वहाँ पर, लेकिन मुझे अपने साउथ कोरिया के दोस्तों को कुछ गिफ्ट्स देना था, तो मैंने सोचा एयरपोर्ट से ही ख़रीद लूँ। वो भाई साहब से मैंने कहा भाई साहब ये मेरा मोबाइल और चार्जर ज़रा आप देखेंगे एक 10 मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ चॉकलेट्स के या स्वीट्स के पैकेट्स लेके आता हूँ। हाँ बोले भाई साहब कोई बात नहीं, रहने दो आप, मैं हूँ यहीं पर, मैं भी उसी फ़्लाइट से जाने वाला हूँ। मैं वहाँ पे छोड़ के चला गया। अब हम लोग प्लेन के अंदर बैठे, वो गैर मुस्लिम बेचारा, वहाँ प्लेन जब टेक ऑफ ले लेता है उसके बाद में वो लोग आते हैं पूछने के लिए आप चाय पिएंगे, शरबत पिएंगे या और कुछ पिएंगे। अब वो जो भाई साहब थे उन्होंने बियर का कैन मंगाया और मैंने ब्लैक टी मंगाया, वो मेरे बाजू में ही बैठे हुए। अब देखो सोचने के दो तरीक़े हैं। एक तो मैं ये सोच सकता था ये अल्लाह का दुश्मन आसमान पे उड़ रहा है और उसमें भी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा है, ऐसे की वजह से ही अल्लाह के अजाब ज़मीन के ऊपर आते हैं, ऐसों के ऊपर ही अल्लाह की लानत बरसती है। एक तो मैं ऐसा भी सोच सकता था। नहीं, मैंने वैसा नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? मैंने कहा ये अल्लाह का मासूम बंदा है, बेचारे को अल्लाह ही नहीं मालूम है तो अल्लाह के हुक्म कहाँ से मालूम होंगे, गैर ईमान वाला वो। फिर मैंने उससे बातचीत किया, उसने मेरे से बातचीत किया, हमारा सफ़र चलता रहा। हम लोग बैंकॉक पहुँचे। वो भाई साहब ने मेरे से कहा, बोले भाई साहब देखो मुंबई के फुलाने मार्केट में मेरे 4 शोरूम हैं, मैं बड़ा होलसेल व्यापारी हूँ, ये मेरा कार्ड है, देखो मुंबई आएंगे मुझे मिले बग़ैर तुम जाना नहीं, हाँ तुमने मेरे को मिलना वहाँ पे आकर। फिर मैंने भी मेरा कार्ड उनको दिया और मैं आपको बताता हूँ यहाँ आने के बाद हमारी 1-2 बार बातचीत भी हुई। ये फ़ायदा क्या इससे? मैं अगर उस इंसान से निगेटिव सोचकर बात अगर नहीं करता, यही होता था, वो अपने रास्ते पे मैं अपने रास्ते पे चल जाता था। लेकिन हमने पॉजिटिव सोचा, निगेटिव नहीं। हमने सोचा नहीं अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का एक मासूम बंदा है, बातचीत की, उसको कार्ड दिया, उसने अपना कार्ड दिया। अरे कम से कम एक मुसलमान के बारे में उसके दिल में मोहब्बत तो पैदा हुई, इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत उसके दिल में नरमी तो आई। ये फ़ायदा होता है मोहतरम बुजुर्गों। क्यों हम लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे? और इसी की ज़रूरत है आज के ज़माने में, इसी की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर तवाज़ो आएगा ना, ये जितने फितनों के दरवाज़े आज खुले हुए हैं, मैं समझता हूँ ये तकरीबन सारे के सारे दरवाज़ों की जड़ सिर्फ अपने आप को कुछ समझना ही है, किब्र ही है, अकड़ ही है।
تواضع آئیں گی، یہ سارے فتنے ختم ہوں گے۔ ہمارے اصلاح معاشرہ کے کچھ ممبران، میں آج ان کا بھی دل کھول کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچارے روزانہ صبح میں مجھے سلام بھیجتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پھلٹن کے ڈاکٹر عبداللطیف صاحب، بغیر ناغے کے صبح میں جب اٹھتا ہوں تو روزانہ ان کا سلام۔ سید نثار احمد صاحب، اورنگ آباد، مہاراشٹرا، روزانہ صبح میں ان کا سلام۔ وجے واڑہ سے مجاہد خان صاحب، روزانہ ان کا سلام۔ ان کے علاوہ کھڑکی بازار سے ہمارے ہاشمی صاحب، جو وہاں کے جامع مسجد کے ذمہ داروں میں ہیں، روزانہ ان کا سلام۔ میں روزانہ سلام پڑھنے کے بعد پورا مکمل ان لوگوں کو اپنی زبان سے جواب دیتا ہوں۔ محترم بزرگوں، یہ صفات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اونچا بناتی ہے۔ اس لیے آج جمعہ کا مبارک دن سورہ کہف کی ہم تلاوت کریں، دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔